جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے متعلق جو آپ نے تحریر فرمایا، دریافت فرمایا، ہمیں زیادہ علم نہیں ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ ظاہر ہے کہ جو آدمی اندر جائے اور پھر تاریخ اس نے پڑھی ہوئی ہو شاید کچھ بیان کر سکے۔ بس یہ علم ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک جو کھودی گئی تھی اس پہ اختلاف تھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں۔ وفات کے فوراً بعد جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں جو چیزیں طے ہوئی تھیں وہ یہ کہ پہلا مسئلہ یہ اٹھا تھا کہ تدفین کہاں کی جائے، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ساری جو شورا اس وقت کے بڑے بڑے اکابر صحابہ عمر، عثمان، عبد الرحمن ابن عوف وغیرہ وغیرہ رضی اللہ عنہ یہ سب تشریف فرما تھے، اہل بیت کرام رضی اللہ عنہ خاص طور پہ، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ تھا تو ایسی چیزیں روایت کے مطابق اصل جو ورثاء ہوتے ہیں یا اصل جو اہل بیت کرام ہوتے ہیں وہی ادا کرتے ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متعلق جب یہ زیر بحث آیا تو سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ تشریف فرما تھے، تو کہا گیا کہ قبر کیسی کھودی جائے، کیونکہ قبر ایک سامی قبر ہوتی ہے، سیدھا گڑھا اور پھر سائیڈ سے مٹی کو نکال کے میت کو اس میں لٹا دینا، اور ایک یہ قبر ہوتی ہے شق جسے زمین میں کھڈا مارنا، مٹی نکال کے اس میں، ہمارے یہاں جیسے ہے۔ تو عربوں میں بھی اور شریعت کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ جہاں پر زمین سخت ہو، جیسے میاں والی کا علاقہ ہے وغیرہ وغیرہ، وہاں پر بغلی قبر، یہ دوسری قبر اندر کھود کر پھر اسے لٹا دینا، یہ سنت ہے۔ وہاں پہ کھڈا مار کے میت کو لٹانا ہے بالکل جائز، کوئی ناجائز نہیں ہے، لیکن بہتر نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مدینہ منورہ میں قبر کیسی بنانی چاہیے تھی؟ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا دیکھو دونوں طرح کے موجود ہیں، ایک ابو طلحہ ہیں اور ایک فلاں ہیں رضی اللہ عنہ، فرمایا ان کو بلا بھیجو، جو پہلے آ جائے اللہ کی طرف سے سمجھا جائے کہ اللہ کو یہی منظور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ایسی بنے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو کھودنے کے لیے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ پہلے آ گئے، اور وہ معروف تھے کہ وہ سامی قبر کھودتے ہیں، تو انہوں نے کھڈا مارا اور پھر سائڈ سے مٹی نکالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ اسی طرح لٹایا گیا جس طرح ایک آدمی سنت کے مطابق سوتا ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک سامنے کی جانب ہے بیت اللہ کی جانب، جہاں مسجد نبوی کا قبلہ جو بنتا ہے نہیں، جا کر اگر کوئی مواجہ شریف میں کھڑا ہوتا ہے اور وہاں پر سلام پڑھنا اس لیے بھی افضل قرار دیا گیا ہے کہ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں وہ آتا ہے، گویا اس لیے کہہ رہے ہیں ہم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل توجہات حق تعالی شانہ کی جو تجلیات ان پر پڑ رہی ہیں نا، وہ گم اس میں، جیسے ان کی روح اس دنیا میں آنے سے پہلے خدا کی 4 تجلیات ان کی روح مبارکہ پہ ہزاروں سال پڑتی رہیں۔ اللہ کی ایک تجلی پڑ جائے ہمالیہ پر تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے اس قرآن کو اگر ہم پہاڑ پر نازل کرتے تو پہاڑ خاشعم متصدعم من خشیت اللہ، ٹوٹ کے ریزہ ریزہ ہو جاتا اللہ کے خوف سے۔ تو حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا تو ایسے گیا۔ پھر اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مواجہ سامنے کی طرف سے سلام پیش کرنا افضل ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ قبر مبارک میں قدمین کی طرف سے آئے، پاؤں کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام بھیجنا افضل ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں کسی کو جگہ مل جائے اس انسان کی تو مقدر نصیب کھل جائے۔ پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک تھوڑی سی کھل گئی تھی، وہ کھلی تھی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب گورنر تھے تو انہیں بتایا گیا، وہ بھاگے، صبح کی نماز میں جب آئے تو مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ مدینہ منورہ میں یہ قبریں جو تھیں، مسجد نبوی جو تھی، یہ اتنی نیچے تھی کہ وہاں سے کھڑے ہو کے جنت البقیع ٹیلا نظر آتا تھا، جیسے ٹیلے پہ لے جا کر میت کو دفن کر رہے ہیں۔ یہ تو مسجد نبوی کی پھر بھرائی ہوتی رہی ہے۔ شام آپ چلے جائیں، بہت اکابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی قبریں،
سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کی جو اصل قبر ہے اس کو دیکھنے کے لیے ہم نیچے اترے جب، تو 11 سیڑھیاں 11 سٹیپس نیچے جا کے دیکھا تو ان کی قبر مبارک تھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ قبر دیکھ لیں، وہ بھی نیچے چلے جائیں کہیں تو پھر جا کر ملتی ہے۔ تو زمین یہ جو بھرائی ہوتی رہتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی یہی ہوا ہے، اس لیے لازماً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر تک پہنچنے کے لیے وہاں پر یقیناً سیڑھی ہوگی۔ یہ ہمارا گمان ہے کہ اگر اصل قبر تک پہنچتے ہوں گے لوگ، یا جو بھی وہاں پہ حفاظت یا صفائی کرتے ہیں وہاں پہنچتے ہیں، اور اس کی تصدیق اس سے بھی ہوتی ہے کہ ایک مرتبہ وہاں پر سے بو آنے لگی تھی، تو جتنے ترکیوں عثمانیوں کے زمانے میں تو جتنے لوگ تھے پریشان ہو گئے کہ قبر شریف پہ حاضری دیں، یہاں سے بو آ رہی ہے۔ لوگوں میں بہت زیادہ احترام تھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کا اور ان چیزوں کا۔ تو ترکی لکھا گیا، وہاں سے خلیفۃ المسلمین نے لکھا کہ میرا خیال ہے امت میں اس وقت سب سے بڑا آدمی فلاں بزرگ ہیں، میرا یہ خط پیش کرو اور درخواست کرو کہ قبر شریف تک پہنچیں اور دیکھیں کہ کیا صورتحال ہے۔ اب قبر پہ جانے کی ہمت کون کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ جانا کوئی آسان چیز نہیں تھی۔ جو ان کی منزلت جانتے ہیں، جو ان کی قدر، جو ان کی عزت، جو احترام اللہ کے ہاں ان کا جو مقام ہے، ایسے لوگ تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کے رو پڑتے تھے۔ ان تک جب یہ بات پہنچائی گئی تو چپ رہے، پھر زیادہ اصرار کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں ایک چلہ پورا روزے رکھوں گا، یا 2 مہینے فرمایا، پھر وہ روزے رکھتے رہے مسلسل، پھر وہ گئے۔ تو انہوں نے وہاں کیا دیکھا ہوگا، کیا چیز پیش آئی ہوگی ان کے ساتھ، مگر صوفی بہت بڑے تھے۔ وہ ایک پنجر اٹھا کر لائے، انہوں نے کہا بلی چلی گئی تھی اور شاید وہاں بھوک سے مر گئی ہے یا کیا ہوا ہے، تو وہاں سے وہ لے آئے۔ تو لوگوں نے ان سے پوچھا، بس پھر اس کے بعد وہ چپ ہو گئے، پہلے جو بولتے تھے وہ بھی نہیں بولتے تھے، اب وفات تک پھر وہ چپ رہے۔ کوئی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرتا تھا تو رو پڑتے تھے، بولے نہیں، کچھ نہیں بتایا کہ کیا ہوا ہے انہیں کیا نہیں۔ ایسے ہی وہ ایک وہابی ظالم، یہ ان ظالموں کا جد جو تھا سعود، وہ لوٹ کے لے گیا تھا ہیرے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پہ عثمانیوں نے ہیرے لگوائے تھے اپنے زمانے میں۔ ان کا قاعدہ یہ تھا کہ ترک جب آتے تھے مدینہ منورہ، تو ان کی ظاہر ہے کہ ان کی حکومت میں شامل تھا، تو ترک جو بھی گورنر آتا تھا سب سے پہلا کام مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف پہ اپنی طرف سے کوئی چیز پیش کرنا۔ وہ کہتے تھے وہ ہمارے لیے تو زندہ ہی ہیں، تو بڑے بڑے خوبصورت ہیرے، بڑی بڑی چیزیں پیش کی جاتی تھیں۔ تو اس زمانے میں جو آیا ایک ترک، تو اس نے غالباً 86,000 تولے سونے کا ایک ہیرا تھا، وہ ایک پلیٹ میں نصب کروا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس رکھ دیا۔ یہ جو آل سعود ہے نا، سعودی جو تھا، انہوں نے جب عراق میں سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی قبر کو مٹایا، وہاں اوقاف پہ ڈاکہ ڈالا۔ وہ ڈاکے میں انہوں نے وہاں لوٹ لیا، شیعہ جو تھے وہاں انہوں نے کہا ہم تو بدلہ لیں گے۔ انہوں نے آ کر پھر ان کے ایک بھائی کو جہاں سے یہ اٹھے تھے نجد سے، وہاں جا کے مار دیا، اور یہ پھر سعود کی جو آل تھی یہ گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ لوٹ لیا جو کچھ پڑا ہوا تھا، یہ ہیرا لے کے بھاگ گئے۔ یہ تھا ڈاکو، اور پھر اس پہ مقدمہ چلایا، انہیں گرفتار کر لیا، اور ترکی میں استنبول میں یہ جتنے اس کے دوست یار تھے نا، سب کے سر اڑا دیے گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کی بھی توہین کرتے ہو، اور یہ ہیرے بھی وہاں سے لے کے بھاگ گئے، اور اس کو بھی قتل ہو جانا تھا۔ خدا نمٹا دے ان ظالموں کو کسی طریقے سے، ان پہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین پہ ہی خدا کبھی انہیں پکڑ لے۔ ہوا یہ کہ شاہ مصر نے پھر فون کیا اور اس نے کہا اس سعود کو چھوڑ دیں، تو چھوڑ دیا۔ یہ ہے یہ سارے ظالم اور وہابی۔ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں پاؤں ان کے ہیں اس طرف کو، جبریل اب
یہ سمجھ لینا کہ چہرہ مبارک قبلے کی جانب ہے تو ظاہر ہے پاؤں پھر ادھر ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ باب جبریل جو ہے نا، اس باب جبریل پہ آپ دیکھیں گے ایک ترکوں نے ایک چھوٹا سا ہول بنا دیا تھا، گول سوراخ وہاں نظر آتا ہے. یہ ترکوں نے اس لیے رکھا تھا کہ کوئی آدمی رات کے وقت کسی وقت بھی آئے اور مسجد نبوی اگر بند ہو تو یہ قریب ترین جگہ ہے، اور دوسرے جبریل امین اسی راستے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، اور قریب ترین جگہ قبر شریف کی تو کہتے تھے یہاں پر کھڑے ہو کے سلام کرو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں اسے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پوری مسجد نبوی میں کہیں بھی سلام پیش کیا جا سکتا ہے. اصولی طور پر قاعدہ تو یہ، کیونکہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پہ یہ فرمایا تھا کہ اگر اس مسجد کو بڑھا کر مجھے طائف تک بھی لے جانا پڑا تو میں اسے لے جاؤں گا. بہت احترام کر